بال نکال ہیئر ریموونگ کا کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے بہت تفصیلی گائیڈ لائنس ہم کو جسمانی طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے اعتبار سے دی ہے. یہ بتا دیا کہ کون سے بال رکھنا واجب ہے، یہ بتا دیا کہ کون سے بال کاٹنا واجب ہے نا، یہ بتا دیا کہ بالوں کو کتنے وقت سے پہلے ختم کر دینا ضروری ہے، کس کو صاف کرنا ضروری ہے اور کس کو تراشنا ضروری ہے یہ بھی بتا دیا ہے نا، کس کو اکھاڑ کے نکالنا چاہیے اس کی ترکیب بھی بتا دی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مونچھوں کو پست کرو، کاٹو، بغل کے بالوں کو نوچ کر نکالو، اکھاڑو. اسی طرح آتا ہے کہ شرمگاہ کے بال کو کسی دھات سے، میٹل سے صاف کرو، بتا دیا. 40 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے. سر کے بال کو بنا وجہ کے کمپلیٹلی ٹخلا ہمیشہ بنانا منع کیا گیا ہے. بالوں کو کافروں کی مشابہت میں رکھنا منع کیا گیا ہے. داڑھی کو واجب قرار دیا گیا ہے. بھووں کے بال کو اکھاڑنا حرام قرار دیا گیا ہے. تو کتنی ساری گائیڈ لائنس ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن اب اگر ہم ایسے سوالات کرنے لگے کہ نہیں ہاتھ اور پیر کے بال، تو سوال یہ آتا ہے نکالا کیوں جا رہا ہے پہلے، تو پھر ریزن پھر دیا جائیں گے کیوں. ریزن کیا ہے؟ کافروں کی مشابہت کی خوبصورتی ہم دکھیں تو کافروں کی مشابہت حرام. علماء لکھتے ہیں کوئی خاتون یہ کہے پوچھے کیا میں اپنے بالوں کو سامنے سے کاٹ سکتی ہوں، تو علماء لکھتے ہیں ہاں سامنے سے کاٹنا اگر شوہر کے لیے تو کاٹ سکتی ہے، لیکن اگر کافر یا کافرہ ہیرو اور ہیروئن کے چکر میں کر رہی ہے تو پھر حرام ہو جائیں گا. اپنے شوہر کے حد تک، گھر کے اندر شوہر کے حد تک مطلب باہر نکلیں گی تو اسکارف میں ہوگی تو شوہر ہی دیکھ پائیں گے نا وہ بال، یا اس کے محرمات میں سے اس کا بچہ دیکھ سکتا ہے، اس کے بچے، اس کا شوہر ہو گیا محرم، اس کا بھائی، محرمات. بیسک کوشچن یہاں رائز ہوتا ہے پہلے کہ آپ کاٹ کیوں رہے ہیں، تو پھر ہم جواب دیں گے کہ اس کو کاٹنا جائز ہے یا حرام ہے حلال ہے. پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. وجہ وہ فلاں ہیں، وہ اچھے دکھتے، تو کس کو دکھانا ہے آپ کو اچھے، کس کو دکھانا ہے آپ کو بال اچھے؟ جس کے تعلق سے آتا ہے کہ محرمات بھی گھر میں جو چیز دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کی، اس تعلق سے علماء لکھتے ہیں محرمات جیسا باپ ہے، بھائی ہے، تو باپ اپنی بیٹی کا کیا دیکھ سکتا ہے، بھائی اپنے بہن کا، تو علماء لکھتے ہیں یہ ہاتھ، چہرہ، دوپٹہ وغیرہ اوڑھتی ہے جو تھوڑے بہت بال دکھ جاتے ہیں، اور چہرے کے اوپر جو اس نے بالیاں نتنی وغیرہ پہن رکھی چہرے کے اعضاء، اور پیر ٹخنے تک اتنا دیکھ سکتے ہیں محرمات. سمجھ رہے آپ؟ اگر محرمات بھی جو اس کا شوہر نہیں ہے اگر، تو وہ بھی جو دیکھیں گے اتنے ہی پارٹس دیکھیں گے. مطلب عورت کے لیے چھوٹی چھوٹی آستینیں پہننا، بڑے بڑے گلے کے جو ہے بلاؤز اور کپڑے سلانا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے قسم کے بلاؤز جس میں پورا پیٹ اور پیٹ نظر آتی ہے، گلا نظر آتا پیچھے. لوگ بولتے رہے فیض بھائی آپ بہت ہی بے شرمی سے بولتے، اچھی بات نہیں ہے، عورتیں سن رہی. تو میں سنانا تو چاہ رہا ہوں. اگر میرا بولنا اتنا برا لگتا ہے تو ہمارے آنکھوں کا پانی کیوں مر گیا؟ ناف، پیٹ، ناف ہوتا ہے نا، ناف کے نیچے کا مطلب ناف اور گھٹنا یہ مرد کے لیے بھی سطر ہے، چھپانے کی چیز ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، ساڑیوں کے چکر میں ہماری ماں بہنیں اپنا پیٹ بھی دکھاتی ہے، پیٹ بھی دکھاتی ہے، گلا دکھ رہا ہے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے آستینے کی اللہ رحم کرے ہاتھ ڈال تو بغل بھی دکھتا ہے. نہیں فیض بھائی ایسی بری بات ہے. برا کیا، جو ہو رہا ہے اس کو کیا کریں، مطلب خالی آنکھ بند کر کے چلنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. سیریس ہو کر ہمیں اپنے لباس کو بہت جلدی بدلنا ہے اور اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے. عورت کے لیے بہت سخت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے. اگر ایک مرد اوپر کچھ بھی نہ پہنے، کسی کافر کے مشابہت میں نہیں، یوں ہی نہ پہنے ضرورت یا اس کو نہیں لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عورت کے لیے سر سے لے کر پیر تک آپ نے فرمایا کل نساء، عورت جو ہے پوری چھپانے کی چیز ہے، پورا سطر ہے وہ سر سے لے کر پیر تک. یہ سب معاملات ہیں. بہرحال